بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے ماں سوا کسی اور کے نام کا جو ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا استعمال بھی، اس کا کھانا پینا بھی، اس کی خرید و فروخت بھی۔ اس سے پہلے اسی آیت میں 3 صورتیں بیان ہوئی تھیں، ایک چوتھی صورت ہے۔ ان 3 صورتوں کا پہلے بیان تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، جس میں سب سے پہلی چیز ہے میتہ یعنی مردار، اور اس میں دوسری چیز دم ہے یعنی خون، اور تیسری چیز لحم خنزیر یعنی سور کا گوشت۔ اس کی پوری تفصیل ڈیٹیل بیان ہو چکی ہے۔ آج کا جو عنوان ہے اس چوتھی چیز ہے ما اہل بہ لغیر اللہ۔ ما اہل بہ لغیر اللہ کی 3 صورتیں ہیں ذبح کی، اور چوتھی صورت جو ہے وہ نظر نیاز کی ہے۔ تو 3 صورتیں ذبح کی، اس میں سب سے پہلی صورت وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جانور، بکرا ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بچھڑا ہے یا کوئی مرغ ہے، وہ چیزیں اللہ کے ماں سوا کسی اور کے نام کی ذبح کی جائیں، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کے ماں سوا کسی اور کا نام لیا جائے، کسی پیر کا، بزرگ کا، کسی بت کا، کسی نبی کا، کسی ولی کا، کوئی بھی، تو یہ مطلقاً حرام ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ کا مصداق ہے، یعنی اگر کوئی جانور ذبح کر رہے ہیں اور اس پر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا نام لے رہے ہیں تو صراحتاً یہ حرام ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے، کھانا پینا بھی حرام ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو تقرب الی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، یعنی اس کا خون بہانے سے تقرب الی غیر اللہ مقصود ہو، یعنی ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام ہی لیا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں لیا جائے، لیکن اس سے مراد یعنی اس سے نیت جو ہے وہ کسی غیر اللہ کے تقرب کی ہو، یعنی کسی غیر اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ جیسے ہمارے ہاں ناواقف مسلمان اپنے بزرگوں اور پیروں کے نام پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بکرے اور مرغے وغیرہ ذبح کرتے ہیں، لیکن ذبح کے وقت اس پر نام اللہ کا ہی پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کسی پیر بزرگ کا نہیں لیتے، اللہ کا نام ہی لیتے ہیں۔ لیکن یہ صورت بھی باتفاق فقہا حرام ہے، اور اس کا مذبوحہ مردار ہے، میتہ ہے، اس کا کھانا پینا یا اس کا گوشت فروخت کرنا یہ سب حرام ہے۔ اب اس کی 2 دلیلیں ہیں، ایک تو دلیل یہ ہے، یہی آیت ہے، اس کو بھی استدلال بنایا بعض فقہا نے، اور دوسری دلیل بھی اس کی موجود ہے جو فقہا نے لکھا ہے کہ جس میں کہا گیا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، نصب ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کے باطل ہونے پر، یعنی جن کی باطل طور پر پرستش کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، اور معنی یہ ہے کہ وہ جانور جس کو معبودات باطلہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ اب یہ دونوں اس کے استدلال قرآن کے اس آیت سے بھی اور دوسری طرف اس آیت سے بھی اس کا استدلال کیا گیا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی شخص جانور ذبح تو اللہ کا نام لے کے ہی کرتا ہے، لیکن اس سے خوشنودی غیر اللہ کی، تقرب غیر اللہ کا مقصود ہے، تو وہ بھی باتفاق حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا استعمال کرنا یا خرید و فروخت یا اس کو کھانا پینا سب حرام ہے۔ یہ ہوگی 2 صورتیں۔ اب تیسری ایک اور صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر کوئی جانور اس کا کان کاٹ کے یا کوئی اور نشان لگا کر کے وہ بت کے نام پر یا کسی مزار پر کسی ولی بزرگ کے نام پر چھوڑ دیا جائے، یہ بھی عموماً جاہل لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی مرغا یا کوئی بکرا وغیرہ یا کوئی بچھڑا وغیرہ جو کسی مزار پر جا کر کے وقف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور مجاورین جو وہاں مزار کے ہوتے ہیں ان سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ہم نے
یہاں مزار کے لیے چیز وقف کر دی ہے۔ اسی طرح ہندو لوگ جو ہے وہ اپنے پجاریوں کے حوالے کر دیتے ہیں مندر میں جا کے۔ تو اس طرح کے جو جانور ہیں ان کے بارے میں اب چونکہ ان کی ملکیت جو ہے وہ اگر انہوں نے کسی کے حوالے نہیں کیا تو اصل مالک تو وہی رہے گا، لیکن اگر انہوں نے ان کے حوالے کر دیا تو اب اگر وہ مجاورین، مزار کے جو مجاور ہیں یا جو بت خانے کے جو مندر کے جو پجاری وغیرہ ہیں، اگر وہ اس جانور کو استعمال کرنا چاہیں تو ان کے لیے وہ مباح ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے علماء نے ایک گنجائش رکھی ہے کہ وہ ان کے لیے مباح ہے، وہ اس کو استعمال، اس کی خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہبہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو بیچ بھی سکتے ہیں اور اس کو ذبح بھی کر سکتے ہیں، اس کو مباح قرار دیا ہے۔ اب اگر یہ 3 صورتیں ہوں گی، چوتھی صورت جو ہے وہ ہے نظر لغیر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی نظر۔ اب اللہ کے سوا کسی اور کی جو نظر ہے اس کے بارے میں بھی یہی استدلال کیا گیا، یہی قیاسی مسئلہ ہے۔ یہ اسی آیت پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز، یعنی وہ جانور وغیرہ تو کوئی ذبح نہیں کرتے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چیزیں پکا کر کے دیتے ہیں تو غیر اللہ کے اس سے بھی چونکہ علت وہی ہے کہ غیر اللہ کا تقرب مراد ہے، تو یہ بھی شرعاً جو ہے وہ ناجائز ہے۔ جو بھی چیز اللہ کے ماں سوا کسی اور کے تقرب کے لیے دی جائے گی، یعنی کسی پیر صاحب کے نام کی، کسی بزرگ کے نام کی یا کسی نبی کے نام کی، تو وہ چیز بھی عند اللہ مردود ہے، یعنی مقبول نہیں ہے۔ مقبول صرف وہ صورت ہے جو صرف اللہ کے نام کی دی جائے۔ اللہ کے ماں سوا کسی کے بھی تقرب کے لیے کچھ بھی دیا جائے گا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ جساس نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ وہ ایک الگ صورت یہ ہے کہ اگر کسی کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، مثلا کوئی بزرگ یا پیر یا مہمان یا کوئی بزرگ رشتہ دار گھر پہ آتے ہیں اور ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی چاہت کے لیے اگر کچھ چیزیں پکائی جاتی ہیں، یہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ محض ایک مہمانداری ضیافت ہے، اور ضیافت تو سنت ہے، وہ تو کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں کی جاتی ہیں جو پیروں کے نام پر، بزرگوں کے نام پہ مخصوص دنوں میں، مخصوص ایام میں، ان کی وفات پہ یا ان کی پیدائش کے دنوں میں یا ان کی کسی واقعے کی نسبت کرتے ہوئے اپنے یہ جو چیزیں پکا کر کے دینا، یہ سب چونکہ اس میں علت وہی پائی جاتی ہے کہ اس سے ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جی اس سے پیر صاحب خوش ہوں گے، حالانکہ پیر صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے نام پر جو ہے وہ دے رہے ہیں، خواہ وہ کسی بھی تاریخ کو، 11 تاریخ کو یا 16 تاریخ کو یا جمعرات کو یا پیر کو یا بدھ کو، اور نیت یہ ہے کہ جی وہ پیر صاحب کی نیاز ہے، تو یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، کھانا بھی پینا بھی اور اس طرح سے کرنا بھی، یہ سب ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا۔